السلام علیکم دوستو، یہ ایک عالم ہے جو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کی شان میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ سنیں۔ کچھ عالم جوش خطابت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ الفاظ شرکیاں ہیں یا صحیح ہیں یا غلط ہیں، وہ کہے جاتے ہیں۔ اسی طرح کی یہ تقریر کر رہا ہے اس پاک ہستی سے پاک فرماتے ہیں، لوگوں میں وہ ہوں، میرے حال پر کسی کو قیاس مت کرنا، میں کسی کی طرح نہیں ہوں، کوئی میری طرح نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انی عالم و مالا تعلمون، عالم و مالا تعلمون کا راز عبدالقادر جیلانی ہے۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب نوح کی کشتی چلنے کے لیے نکلی تھی اس وقت بھی عبدالقادر نوح کی کشتی میں موجود تھا۔ فرماتے ہیں جب نار نمرود ابراہیم پر گلزار ہوئی اس وقت میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا۔ وہ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے میرے ساتھ، میرے اللہ کے ساتھ خاص تعلقات ہے، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے عبدالقادر جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے گا۔ تیرے ماننے والے کو پہلے توبہ کی توفیق دوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو موت عطا کروں گا۔ یہ سرکار غوث پاک ہیں، صرف ہم نہیں، آپ نہیں، بڑے بڑے اولیاء ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں۔ آئیے ان کی بارگاہ میں خراج جب غریب نواز پیش کرتے ہیں تو اس طرح پیش کرتے ہیں۔ غریب نواز جس کی منقبت لکھے وہ شان غوث اعظم کی شان۔ سرکار غوث پاک کو صرف غوث ہم ہی نہیں مانتے، ہندوستان کا سلطان جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے وہ بھی انہیں غوث کہہ کر کے پکار رہے ہیں، کہتے ہیں یا غوث معظم نور ہدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب اولا حیرات جلالت ارض۔ یہ تھے عالم جو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کر رہے تھے، اور اتنی شان بڑھا دی ان کی کہ اللہ معافی دے یہ نبیوں سے بھی اوپر لے گئے۔ اس کا جواب ہم سنیں گے مرزا محمد علی صاحب سے، جو بڑی ہی تفصیل سے ہر بات پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کا وہ جواب بھی دیں گے اور دلائل سے سمجھائیں گے بھی۔ آپ سنیں اس کو بھی اور پھر اندازہ لگانا صحیح کون ہے۔ عبدالقادر جیلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں ویسے ایک شاعری انداز میں کوئی کرتا رہے وہ تو شاعر بھی کرتا رہے، وہ تو آپ کرتے رہے، وہ تو ہم، جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہوتی ہے اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ واقعی قرآن تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہی گفتگو کر رہا ہے بندے سے۔ ان معنوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو آپ شیخ عبدالقادر جیلانی کے انہوں نے جو واقعات نقل کیے ہوئے ہیں وہ تو لگتا ہے ڈائریکٹ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب مجھے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلام احمد قادیانی دجال کا کیا قصور ہے، اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی مانا ہے، اللہ فراڈ، یہاں پہ دیکھیں ڈائریکٹ گفتگو۔ عبدالقادر جیلانی نے کہا کہ اچھا یوں اللہ یوں کر لے، اللہ نے آگے عبدالقادر جیلانی کو یہ جواب دیا۔ یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ختم نبوت کے، کانفرنسیں کر رہے ہیں، یہ کون سی باتیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ گفتگو کی عبدالقادر جیلانی کی، اللہ سے گفتگو ہے۔ انبیاء کرام کو منوانا تو دین کو منوانا ہے، بزرگوں کو منوانا دین کو منوانا نہیں ہے، بلکہ بزرگ تو خود انبیاء کا دین بتانے کے لیے آتے ہیں، یہ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں۔ میرے بھائی فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ کہانیاں جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں، فرشتوں کو تو اللہ نے 2 آپشن دیے ہیں کہ اگر کسی کی قبر میں جانا ہے تو 3 سوال کرنے ہیں، اگر وہ جواب دے دے تو اس کے لیے پھر انعام ہے، اور جو جواب نہیں دے گا اس کے ساتھ شیخ عبدالقادر جیلانی کیا کچھ بھی نہیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی کسی انسان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو کتابوں کا دین ہے نا، صحیح بخاری میں موجود ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، قبر کے جو سوالات آئے ہیں
اور وہ بھی اکثر 3 سوال پیش کرتے ہیں، اصل میں 4 سوال ہیں، اور چوتھا سوال اس کی جان ہے۔ تو یہ آپ کو سارے کمبائنڈ فارم میں مشکات کی پہلی جلد میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائیں گے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ بخاری میں تو ایک سوال کا ذکر ہے جو فائنل سوال ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ لیکن ابو داؤد میں ہے، پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال یہی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے ای الرجل، کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ تو دیوبندی اور بریلوی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر میں آ جاتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں نہیں تصویر دکھائی جاتی خود نہیں آتے، بریلوی کہتے ہیں نہیں خود آ جاتے ہیں۔ تو وہ پھر کیوں مردہ پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں، اگر سامنے کھڑے ہو نبی علیہ السلام؟ چلے اس کے جواب میں فرشتوں کہنا چاہیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ابو داؤد اور مسند احمد کے الفاظ ہیں الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا پیغمبر بنا کر۔ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد، ورنہ تو کہ ھذا محمد رسول اللہ، اور فرشتے بھی کہیں کہ اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ کہیں گے نہیں وہ جو تم میں پیغمبر بن کے آئے تھے۔ تو تینوں سوالات کے جواب جو مومن دیتا ہے، تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا ان سوالات کے بارے میں؟ چوتھا سوال ہے۔ اس تو بعد باب ختم، کتاباں شروع۔ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اپنے پیغمبر کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ اللہ کی کتاب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے نہیں بخشی سی، اللہ کی کتاب پڑھی تھی، یعنی اس کے قائد۔ تو یہ ہے اصل جان، تو جو اللہ کی کتاب پڑھتا نہیں۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں جب منافق سے سوال ہوتے ہیں، اور منافق کی ٹرم یا فاسق کی ٹرم اس مسلمان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بس نام کا مسلمان ہوتا ہے، شناختی کارڈ والا، تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو دین کو جاننے والا تھا؟ اور وہ یہ بھی کہتا ہے آگے ہائے افسوس میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، سنا کے سننی ٹننی۔ اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں جب وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آتے۔ اب یہ کہیں گے تو حدیث میں لکھا ہی نہیں ہوا۔ سر لکھا ہوا ہے، یہ میں نے نکالا ہے اس میں سے، کیونکہ جب شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے تو ان کو آنے سے روکنے کے لیے مجھے ہی آنا پڑے گا نا۔ آپ کہیں گے کہ آئیں گے تو وہ حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا، تو میں کہوں گا کہ نہیں آئیں گے کیونکہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا، تو حدیث میں ہی ہوا نا۔ تو جب اسے سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اسے ایک لوہے کا ہتھوڑا مارتے ہیں، اور اس کی چیخو پکار زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ اگر وہ سن لیں تو پھر وہ امتحان ختم ہو جائے گا۔ امتحان تو ہے نا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر۔ اب مجھے بتائیں جب شیخ عبد القادر جیلانی وہاں پہ گئے ہوں گے تو اللہ نے تو پہلے ہی سائن کیا ہوا ہے کہ جواب دینا ہے کوئی، تو مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کھول دی جاتی ہے، اور جو جواب نہیں دیتا اس کو تو یہ تھوڑا پڑتا ہے۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں مل جاتی ہیں، جامعہ ترمذی میں یہ الفاظ ہیں، ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اس کا یہ عذاب کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ اچھا، یہ تھے جی مرزا محمد علی جیلمی، بڑی تفصیل سے جواب دیا اس نے اس عالم کا۔ وہ عالم تو بس ایسا ہی تھا، کہانیاں سنانے والا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اتنا بڑھا دیتے ہیں کسی کو، اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک لے جاتے ہیں۔ تو یہ
آپ ان دونوں میں سے خود انتخاب کریں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، قرآن کے حوالے سے کون بتا رہا ہے اور ویسے اسٹوریاں کون سنا رہا ہے، یہ خود آپ جانتے ہیں، عقل مند ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔